ہمارے مخدوم اور اہل حق کے سپہ سالار، جنہیں اللہ تعالی نے اہل باطل کے خلاف اہل حق کا ہتھیار و اوزار بنایا ہے، برادر مکرم مولانا الیاس صاحب گھمن تازہ حرمین شریفین سے عمرہ کر کے آئے ہیں، اور میرے بعد وہ گفتگو فرمائیں گے 12 بجے تک۔ آرام تسلی سے سنیں، ہم تو روز رہتے ہیں، وہ مہمان ہیں اور علی عزم سفر ہے۔ درمیان میں اس تفسیر کی قدر اور شکر میں اور اس درسگاہ کو اپنی درسگاہ سمجھ کر اور تمہیں اپنے بھائی اور اپنے مسلک کا سرمایہ جان کر اس عاجز اور فقیر کے استدعاء پر تشریف لائے ہیں، اور خوب تسلی اور دل جمی کے ساتھ درس سنیں انشاءاللہ تعالی۔ آخر دعوانا آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ غیر مقلدین جن احادیث سے اپنے مسائل پر استدلال کرتے ہیں، ان احادیث کے تفصیلی جوابات ایک مسئلے پر یہ الگ بحث ہے، لیکن غیر مقلدین جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں ان کا اجمالی اور اصولی جواب ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 2، غیر مقلدین ہمارے اکابر احناف علماء دیوبند کی بعض عبارات تصوف اور بعض عبارات فقہ کو بطور تنقید کے پیش کرتے ہیں، تو ان عبارات کے جوابات کیسے دیے ہیں؟ ہمارا جواب دینے کا ایک طرز وہ ہے جو درسگاہ کا ہے، اور ایک جواب وہ ہے جو عوام الناس کے مزاج اور غیر مقلدین کی طبیعت کے موافق ہے۔ ہم جوابات وہ دیتے ہیں جو درسگاہ کے ہیں اور علمی جوابات ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ دینے بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنے چاہیے، لیکن بعض جوابات وہ ہیں جو غیر مقلدین کی طبیعت کے موافق ہیں، اور جب تک ان کی طبیعت کے موافق آپ جواب نہ دیں اس وقت تک ہمارے احباب بھی مطمئن نہیں ہوتے اور غیر مقلدین کو بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے پہلی بات کا کہ غیر مقلدین اور ہمارے درمیان بنیادی اختلاف مسائل کے بارے میں کیا ہے، احادیث وہ استدلال کرتے ہیں، ہم بھی استدلال کرتے ہیں، اصولی بات نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ العزیز 90 یا 95% مسائل کا حل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت جب کوئی آیت اور حکم منسوخ فرماتے ہیں، اس سے بہتر جب اس جیسا پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے جو اللہ پہلا حکم ختم کر سکتے ہیں اس سے بہتر حکم عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ تو بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کے احکام منسوخ ہیں، اور بعض احادیث وہ ہیں کہ جن کے احکام ناسخ ہیں۔ غیر مقلدین اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ غیر مقلدین ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو منسوخ ہیں، ہم ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو ناسخ ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، غیر مقلدین جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں کتب حدیث میں وہ بھی موجود ہیں، اور جن سے ہم استدلال کرتے ہیں کتب احادیث میں وہ بھی موجود ہیں۔ غیر مقلدین کی یہ خوبی ہے کہ وہ احادیث بیان بھی کرتے ہیں، اپنی عوام کو یاد بھی کراتے ہیں۔ ہماری خامی ہے، ہم اپنی احادیث یاد بھی نہیں کرتے اور عوام الناس کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے۔ وہ اپنی عوام کو اپنے موضوع پر ایک دو روایت ضرور یاد کراتے ہیں جو ہر وقت ان کا عامی بندہ بھی یاد کر کے پھرتا ہے، اور اس کو دعویٰ ہوتا ہے کہ حدیث میرے پاس موجود ہے۔ میں اختصار سے بات کر رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں
تو 90% یوں ہی ملے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ قواعد اکثریہ ہوتے ہیں، بشری قواعد کلیہ نہیں ہوتے کہ جس کے بعد کوئی ایک حدیث اس کے مقابل میں آ جائے تو آپ کے ذہن میں نہیں تو قاعدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قاعدہ اکثری ہوتا ہے جو بشری ہے، قاعدہ کلی نہیں ہوتا۔ تو مسائل ہمارے اور غیر مقلدین کے درمیان مابین اختلافی ہیں۔ 4-5 آپ ذرا سنیں۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز تاخیر سے ادا کی جاتی ہے، غیر مقلدین فجر کی نماز اندھیرے میں اور جلدی پڑھتے ہیں۔ اذان کے بعد جب اقامت ہو، غیر مقلدین اقامت اقاری پڑھتے ہیں۔ ہماری مساجد میں اقامت دوہری ہوتی ہے۔ اگر فجر کی سنتیں کسی شخص کی رہ جائیں، ہم طلوع شمس سے پہلے ادا نہیں کرتے، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ غیر مقلدین کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ نماز میں ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، غیر مقلدین امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں آمین آہستہ کہتے ہیں، غیر مقلدین آمین بلند آواز سے جہرن کہتے ہیں۔ ہم نماز میں رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، غیر مقلدین اٹھتے اور جاتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں۔ میں موٹے موٹے نماز کے مسائل بیان کر رہا ہوں کہ جن پر احادیث غیر مقلد پیش کر کے عام بندے کو پریشان کرتا ہے، اور ان کا موقف اور دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک پر احادیث موجود ہیں اور ان کے مسلک پر احادیث نماز فتاوی اور فقہ موجود۔ عوام الناس کو سمجھانے کے لیے آپ یہ طرز اختیار کریں کہ ان کے پاس بھی حدیث موجود ہے، ہمارے پاس بھی حدیث موجود ہے۔ آپ ان کی حدیث بھی سنائیں، اپنی حدیث بھی سنائیں۔ عوام کا ذہن بنے گا کہ عالم غیر جانبدار ہے اور دونوں قسم کی روایات کو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نتیجہ نکال کر پیش کریں۔ مثلا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی التغلیس بالفجر، کہ فجر کی نماز روز اندھیرے میں پڑھنی چاہیے۔ اس پر حدیث ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے، فینصرف النساء، عورتیں بھی شریک ہوتی اور نماز پڑھ کے واپس جاتی، فتمر النساء متلففات بمروطہن ما یعرفن من الغلس، عورتیں چادر اوڑھ کے واپس جاتی اور چونکہ اندھیرا ہوتا اس لیے عورت کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں جلدی پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، فجر کی نماز اسفار اور روشنی میں تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھو، اس میں اجر زیادہ ملتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اقامت کے مسئلے پہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی افراد الاقامہ، اقامت اقاری پڑھنی چاہیے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں، امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامۃ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم یہ تھا اذان دوہری پڑھے، اقامت اقاری پڑھے۔ دوہری اقاری تو سمجھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اذان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اقاری اقامت ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب ما جاء ان الاقامت مثنا مثنا، یہ تکبیر اور اقامت دوہری پڑھنی چاہیے۔ اس پر حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے لائے، کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان شفعان فی الاذان والاقامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان بھی دوہری اور اللہ کے پیغمبر کی اقامت اور تکبیر بھی دوہری ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا کہ جب سنت فجر کی چھوٹ جائے کب ادا کرے۔ پہلے باب یہ قائم فرمایا، باب ما جاء فی من تفوت رکعتان قبل الفجر ویصلیہما بعد صلاۃ الفجر، اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد ادا کر لے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز کے لیے نکلا، فاقیمت الصلاۃ، جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے فجر کی نماز ادا کی، سلام پھیرا اور میں نے اٹھ کے دو رکعت سنتیں ادا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا یا قیس الصلاتان معا، اے قیس یہ دو نمازیں کب سے ہیں؟ ابھی ایک نماز پڑھی اور آپ نے دوسری شروع کر دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اکن رکعت رکعتی الفجر، حضور میں نے فجر کی دو سنتیں نہیں پڑھی تھی، میں نے ان کو ادا کیا۔ نبی پاک نے فرمایا فلا اذن، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں فلا اذن کا ایک معنی کرتا ہوں جو ان کے مسلک کے موافق ہے، فلا اذن کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس سے ثابت ہوا حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے فجر کی دو رکعت جو سنت رہ گئی طلوع شمس سے پہلے ادا کی ہے۔ پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب قائم فرماتے ہیں باب ما جاء فی اعادت ما بعد طلوع الشمس، کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اور اس کے بعد حدیث لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں من لم یصلی رکعتی الفجر فلیصلیہما بعد ما تطلع الشمس، اگر فجر کی دو سنتیں چھوٹ جائیں تو سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو نماز کے بعد نہیں، سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب رفع الیدین للرکوع وعند رفع رأسہ منہ، کہ جب آدمی رکوع میں جائے اور سر اٹھائے تو رفع الیدین کرے۔ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی لائن۔ پھر امام ترمذی باب قائم کرتے ہیں باب الرخصۃ فی ذلک، رفع الیدین نہ کرے۔ اور حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی لائن ہے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤں؟ قام، کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز شروع کی، فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم يعد، شروع میں رفع الیدین کیا تکبیر تحریمہ والا، پھر پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رفع الیدین کے بغیر تھی۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آمین پر باب قائم فرمایا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وللضالین فرمایا فقال آمین وجہر بہا صوتہ، اور زور سے فرمایا آمین۔ ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر سے یہ روایت ہے، نماز پڑھی وللضالین فرمایا فقال آمین، انہوں نے آمین فرمایا واخفا بہا صوتہ، اور اس میں آمین آہستہ کی، جہر کے ساتھ نہیں کی۔ اب دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک مسئلے پہ ابواب قائم فرماتے ہیں، پہلے ایک مسئلہ اس پہ حدیث، پھر دوسرا مسئلہ پھر اس پہ حدیث۔ اب آپ ایک بات تو سمجھیں کہ جس طرح ہمارے مسائل پر احادیث موجود ہیں اسی طرح ان کے مسائل پر بھی احادیث موجود۔ فیصلہ کریں، فیصلہ ہم کیسے کریں؟ ان احادیث کو لیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، یا ان کو لیں گے ان کو چھوڑ دیں گے؟ غیر مقلدین بددیانت ہیں، وہ اپنے مسئلے پر حدیث پیش کریں گے اور کہیں گے احناف پر اس مسئلے پر کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہم بددیانت نہیں، ہم دیانت دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کے مسئلے پر بھی حدیث موجود ہے، ہمارے مسئلے پر بھی حدیث موجود ہے، لیکن ان احادیث کی بجائے ہم ان احادیث پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں خود یا امام نووی ایک باب قائم فرماتے ہیں باب الوضوء مما مست النار، باب الوضوء مما مست النار، کہ اگر آگ پر پکی چیز کو استعمال کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث لائے ہیں توضؤ مما مست النار، اگر آگ پر پکی چیز استعمال تم نے کر لی تو تم وضو دوبارہ کرو۔ وضو کیا تھا اس کے بعد چائے پی لی، وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرو۔ وضو کر لیا تھا اور گرم کیے ہوئے پانی سے دوبارہ وضو کیا تو پہلا وضو ختم ہو گیا، وضو دوبارہ کرو۔ اور دوسری حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کے متصل بات نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا وجمع علی ثیابہ ثم خرج علی الصلاۃ، حضور نے کپڑے درست فرمائے، نماز پڑھانے کے لیے جانے لگے، فوتیہ بہدیۃ لحم و خبز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پکا ہوا گوشت دیا گیا اور روٹی پکی ہوئی دی گئی، فاکل ثلاث لقم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لیا، وما مس ماء، اور حضور نے وضو نہیں فرمایا، یوں ہی مسجد میں جا کے جماعت کرا دی۔ اس سے ثابت ہوا آگ پر پکی چیز کو استعمال کرنا یہ ناقض وضو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ
دونوں حدیثوں کے درمیان محاکمہ اور فیصلہ فرماتے ہیں۔ امام مسلم پہلی حدیث نقل کرتے ہیں ما مست النار ناقض وضو ہے، پھر حدیث نقل فرماتے ہیں ما مست النار ناقض وضو نہیں۔ ان میں سے کس حدیث پہ عمل کریں؟ اب امام نووی کا ضابطہ اور طرز سنیں۔ امام نووی فرماتے ہیں ذکر الاحادیث الواردہ بالوضوء مما مست النار، پہلے امام مسلم وہ احادیث لائے جس سے ثابت ہوا ما مست النار ناقض وضو ہے، ثم عقبها بترک الوضوء مما مست النار، پھر احادیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوا ما مست النار ناقض وضو نہیں۔ فکأنہ یشیر الی ان الوضوء منسوخ، گویا امام مسلم بتانا چاہتے ہیں آگ پر پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جانے والی احادیث یہ منسوخ ہے اور وضو نہ ٹوٹنے والی احادیث یہ ناسخ ہے۔ یہ قطع کیسے چلا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے هذه عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخہ ثم يعقبونها بالناسخ، امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے جو حدیث ان کے نزدیک منسوخ ہو ان کو پہلے ذکر فرماتے ہیں اور جو حدیث ان کے ناسخ ہو ان کو بعد میں ذکر فرماتے ہیں۔ جو احادیث محدثین کے منسوخ ہو ان کو پہلے ذکر فرماتے ہیں اور جو احادیث ان کے ناسخ ہو ان کو بعد میں ذکر فرماتے ہیں۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا۔ اس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ضابطے کی روشنی میں آپ ساری احادیث کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء، جتنے ابواب قائم فرمائے اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، اندھیرے میں روشنی جائز، نماز جائز، یہ باب حدیث پہلے لائے، اور نماز اسفار اور روشنی میں پڑھو یہ حدیث بعد میں لائے۔ معلوم ہوا تغلیظ بالفجر حدیث میں موجود ہے مگر وہ منسوخ، اسفار بالفجر حدیث میں موجود ہے مگر وہ ناسخ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء فی افراد الاقامہ، اقامت اکاہی پڑھنی چاہیے یہ حدیث لائے اور پہلے لائے۔ باب ما جاء فی ان الاقامۃ مسنا مسنا، اقامت دوہری پڑھنی چاہیے یہ حدیث بعد میں لائے۔ معلوم ہوا کہ ان کے اکاری اقامت والی احادیث منسوخ اور دوہری اقامت والی احادیث ناسخ۔ اگر سنتیں چھوٹ جائیں سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں، احادیث میں موجود ہیں لیکن احادیث منسوخ، اور اگر سنتیں چھوٹ جائیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، یہ بھی احادیث موجود ہے مگر ناسخ۔ اب میں یوں کہوں گا کہ غیر مقلدین بھی عمل احادیث پہ کرتے ہیں اور ہم بھی عمل احادیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان احادیث پہ جو منسوخ ہے ہم ان احادیث پہ جو ناسخ ہے، وہ ان احادیث پہ جو منسوخ اور ہم ان احادیث پہ جو ناسخ ہیں۔ میں آخر میں عرض کروں گا لیکن ویسے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اپنے ذہن سے شواف حنابلہ کو نکال دیں۔ اگر آپ نے امام احمد امام شافعی کو سامنے رکھا تو پھر آپ کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوگا، اور اس پر جو اشکالات پیش ہوں گے میں اس کے جواب بھی عرض کر دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں خلجان نہ آئے کہ مکہ مدینہ میں تو موجود ہے اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں کم وقت میں آدمی پوری بحثیں کر نہیں سکتا، اپنے ذہن سے حنابلہ اور شوافی کو نکالیں۔ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نبر المرقد فرماتے تھے کہ غیر مقلدین اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اور ہم غیر مقلدین کو امام شافعی سمجھتے ہیں، اس لیے غیر مقلدین سے لڑائی کرنی بڑی مشکل ہے۔ غیر مقلد سمجھتا ہے اس کی بات نہ مانو، کہتے تم نبی کی بات نہیں مانتے، تم حضور کی بات نہیں مانتے، حالانکہ ہم نے نبی کی بات کو نہیں ٹھکرایا، نبی کی بات کا جو معنی غیر مقلد ہے یہ ہم نے اس معنی کا انکار کیا ہے، وہ کہتا ہے تم نبی کی بات کو نہیں مانتے، اور ہم لوگ غیر مقلدین کو امام شافعی کا درجہ دیتے ہیں۔ آپ رفع الیدین پہ بات کرو گے فوراً فتویٰ آئے گا یہ رفع الیدین امام شافعی بھی کرتے ہیں، رفع الیدین امام احمد بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف تم کیا کہو گے؟ ان کو امام شافعی بھی نہ سمجھو اور ان کو نبی بھی نہ سمجھو، ان کو پلے درجے کا بدترین قسم کا خبیث سمجھو۔ خبیث کا حکم اور ہوتا ہے اور مجتہد کا حکم اور ہوتا ہے، تو جب خبیث کو مجتہد کا درجہ دیں گے اس وقت اس کے خلاف بات کرنی بڑی مشکل ہوگی۔ ہمارے آج بھی جو نرمیاں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہم ان کا مقام نہیں سمجھتے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ ان کی حیثیت دماغ میں ہو تو پھر بندہ کبھی ان کے خلاف نرم رویہ اور نرم طرز کے لیے بندہ کبھی بھی تیار نہیں ہوتا۔
حضرت مولانا مفتی ظاہر ولی صاحب دامت برکاتہم اکثر بریلویت اور غیر مقلدیت کے بارے میں بہت سخت لہجہ رکھتے ہیں. ہمارے حضرات جو ان کا مزاج نہیں، غیر مقلدین اور بریلویت کا مزاج نہیں سمجھتے، ان کو گلہ ہوتا ہے کہ لہجہ بہت سخت ہے. میں نے کہا آپ کو گلہ اس لیے کہ آپ نے بریلویت اور غیر مقلدیت کو پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھ لیا ہوتا تو پھر آپ کا لہجہ اور سخت ہوتا، آپ نے ان کا لہجہ نہیں پڑھا. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہم رائیونڈ والے، ان تک میری ایک سی ڈی پہنچی جس میں میں نے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے تھے. مولانا احسان صاحب نے اس سی ڈی کو دیکھا تو بعد میں کہنے لگے کہ مولانا گھومن صاحب کے دلائل تو بڑے زبردست ہوتے ہیں لیکن لہجہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. وہ جو ڈاکٹر ان کے پاس سی ڈی لے کر گیا تھا اس نے کہا جی آپ اس لیے سخت فرماتے ہیں، آپ نے غیر مقلدین کو نہیں سنا. اگر ان کو سنا ہوتا تو آپ کا لہجہ بہت نرم ہے، لہجہ اور سخت ہونا چاہیے. ایک مرتبہ حسنین میں ہم تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کو ملے تو مولانا مجھے فرمان لگے کہ میں نے آپ کا ایک بیان سنا ہے لیکن اس بیان میں آپ کا لہجہ بہت سخت تھا، آپ تھوڑا سا لہجہ نرم رکھا کریں. میں نے مولانا سے پوچھا یہ بیان آپ نے جو میرا سنا یہ میں نے کس شہر میں کیا تھا؟ عبد الرحمان شہین کا آپریشن میں نے کیا تھا. میں نے کہا جی کس شہر میں کیا؟ تو مولانا فرمانے لگے وہ بیان آپ کا جھنگ کا تھا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضرت یہ بیان جھنگ کا تھا، رائیونڈ کا تو نہیں تھا. یہ جھنگ کا بیان تھا، رائیونڈ کا تو نہیں تھا. مولانا مسکرا پڑے، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا جی جھنگ کا لہجہ اور ہے، رائیونڈ کا لہجہ اور ہے. اب کوئی بندہ رائیونڈ میں جا کر جھنگ کے لہجے میں تقریر کرے قابل اشکال ہے، تو جھنگ میں جا کے رائیونڈ کے لہجے میں تقریر کرے گا تو وہ بھی تو قابل اشکال ہوگا نا. تو میں نے کہا جی اب وہ لہجہ جھنگ کا اور ہے اور رائیونڈ کا اور ہے، ہم دونوں لہجوں کے قائل ہیں، ہم کسی ایک لہجے کا بھی انکار نہیں کرتے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جن احادیث پہ غیر مقلدین عمل کرتے ہیں وہ احادیث منسوخ، اور جن پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ بولیے وہ احادیث ناسخ. اب منسوخ اسے کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کی مدت پوری ہو جائے، ناسخ اسے کہتے ہیں جس پر عمل کرنے کی مدت شروع ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں آپ کے سامنے وہ گفتگو کروں گا جو درسگاہ کی تو ہوگی لیکن درسگاہ سے بڑھ کے عوامی گفتگو ہوگی. کیوں ہم عموماً اصحاب علم تو ہوتے ہیں لیکن ہم عوام الناس کو اپنی بات کبھی نہیں کہہ سکتے جس کی وجہ سے عوام کا طرز بدلتا نہیں ہے. منسوخ کا معنی کیا کریں گے؟ جن پر عمل کرنے کی مدت پوری ہو گئی، اور ناسخ کا ترجمہ یہ کریں گے کہ جن پر عمل کرنے کی مدت شروع ہو گئی. تو غیر مقلدین وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو منسوخ، اور ہم وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو ناسخ. منسوخ احادیث کی تلاوت تو کی جاتی ہے، منسوخ احادیث پہ عمل نہیں کیا جاتا. ہم تلاوت دونوں کی کرتے ہیں لیکن عمل منسوخ احادیث پر نہیں بلکہ ناسخ احادیث پہ کرتے ہیں. اور اس اختلاف کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھو. حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. اور ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ذرا بات سمجھو، جو غیر مقلدین دھوکہ دیتے ہیں میں اس کو پیش کرنے لگا ہوں، ذرا اچھی طرح بات سمجھنا. غیر مقلد جب آپ سے بات کرے گا تو وہ یہ کہے گا کیا رفع الیدین کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ کیا رفع الیدین کرنے کی حدیث ضعیف ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا نہیں ہے؟ اب عام بندہ پریشان ہوتا بھی کیا ہے، حضور سے ثابت ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ جب غیر مقلد یہ بات کہے کہ رفع الیدین کرنا حضور سے ثابت ہے کہ نہیں، کیا ہے یہ نہیں، آپ فوراً پوچھو کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہ کلمہ ثابت ہے یا نہیں، یہ کلمہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ثابت بھی ہے ٹھیک بھی ہے. اس سے پوچھو کہ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ غیر مقلد فوراً کہے گا یہ کلمہ پہلے دور کا ہے. آپ کہو رفع الیدین کی حدیث بالکل ٹھیک ہے مگر یہ پہلے دور کی. جس طرح پہلے دور کا کلمہ اس کی تلاوت کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا، تو پہلے دور کی حدیث پر عمل کرنے سے عامل بے سنہ بھی نہیں ہوتا. ہم پہلے دور کے کلمے مانتے ہیں لیکن ان کلمات کو پڑھتے نہیں ہیں. پہلے دور کی حدیث کی تلاوت کرتے ہیں لیکن پہلے دور کی حدیث پر عمل نہیں کرتے. تورات آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے، قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے. ہم پہلی تینوں کتابوں کو مانتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے. قرآن کریم کو مانتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ وہ کتابیں پہلے دور کی ہیں اور قرآن کریم آخری دور کا ہے. ہم بیت المقدس کو قبلہ اول مانتے ہیں لیکن اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے.
اور کعبہ کو قبلہ بھی مانتے ہیں، اسی طرح منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بیت المقدس قبلہ ہے لیکن پہلے دور کا ہے، اور کعبہ قبلہ ہے مگر آخری دور کا ہے۔ پہلے دور کی کتاب مانتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ پہلے دور کا کلمہ مانتے ہیں، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ پہلے دور کا کعبہ قبلہ مانتے ہیں، اس کی طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ کتاب آخری کی تلاوت کرتے ہیں، کلمہ آخری نبی کا پڑھتے ہیں، اور قبلہ بھی آخری مانتے بھی ہیں، اور قبلہ آخری نماز کے لیے بناتے بھی۔ تو اب لوگوں کو یوں سمجھاؤ، ایک اختلاف ہم سے یہود و نصارہ کا ہے، اور ایک اختلاف ہم سے یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کا ہے۔ یہود و نصارہ کے اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ایک نبی کا تم نے کلمہ پڑھا، ایک نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے، تو جس طرح ہم یہود سے کہتے ہیں تمہارے پاس کلمہ ہے لیکن اس نبی کا جس کی شریعت منسوخ ہے، تمہارے پاس کلمہ ہے، نصارہ سے کہو اس پیغمبر کا جس کی شریعت منسوخ ہے، تمہارے پاس حدیث ہے اس نبی کی جو آخری ہے لیکن تمہاری حدیث منسوخ ہے، ان کی شریعت منسوخ، تمہاری حدیث منسوخ۔ منسوخ شریعت پر بھی عمل نہیں ہوتا اور منسوخ احادیث پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ جو اختلاف ان سے ہے وہ اختلاف ان سے ہے، دونوں سے اختلاف ایک جیسا ہے۔ کبھی ہم حیثیت کو نہیں سمجھتے، شبہ ہوتا ہے۔ جس وقت بر صغیر میں انگریز آیا، انگریز نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے فتنہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ باتیں تاریخی اعتبار سے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ انگریز نے کوشش کیا کی کہ بر صغیر کے مسلمان کو عیسائی بنا دو، اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دو۔ اس کی محنت ہوئی کہ نہیں کہ مسلمان کو عیسائی بناؤ، لیکن مسلمان کو حضور سے تعلق اتنا مضبوط تھا یہ عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کی خواہش کیا تھی؟ باپ مسلمان ہے، بیٹا عیسائی بنے گا، خامد مسلمان ہے، بیوی عیسائی بنے گی، ایک بھائی مسلمان ایک بھائی عیسائی بنے گا، ان کا آپس میں لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، ہماری حکومت کرنی بہت آسان ہوگی۔ انگریز نے پہلی کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کو عیسائی بناؤ، ان کو منسوخ شریعت نبی والے کا کلمہ دو۔ مسلمان وہ کلمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر اس پہ غور و آپ ان کو کیسے لڑائیں؟ اب انگریز نے نیا حربہ استعمال کیا، یہ منسوخ شریعت نبی کا کلمہ تو نہیں لیتے، لہذا آخری نبی کی منسوخ حدیثیں دے دو، لڑائی تو پھر بھی ہوگی نا، لڑائی تو پھر بھی ہوگی۔ منسوخ شریعت والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو آخری نبی کی منسوخ حدیثوں کو لے لیا، اس پہ پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو پہلے وہ محنت کی، اس محنت میں ناکام ہوا، تو پھر یہ محنت کی جو کہ اس محنت کے کام کرنا بہت آسان تھا۔ یہی وجہ ہے آج آپ کراچی میں دیکھ لیں، عیسائی بنانا مشکل ہے اور غیر مقلد بنانا، عیسائی بنانا مشکل ہے، غیر مقلد بنانا بہت آسان ہے۔ عیسائیت کے رد میں محنت بہت ہوئی ہے، مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور غیر مقلد دین کے خلاف رد بہت کم ہوا ہے، اس لیے بندہ غیر مقلد بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ میں ایک تو عرض کر رہا تھا، اصولی باتیں نشین فرما لیں کہ غیر مقلدین کی احادیث منسوخ اور ہمارے والی احادیث ناسخ، ان کو منسوخ احادیث مبارک اور ہمیں ناسخ احادیث مبارک کو اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے اس بات کو ذہن نشین فرمائے۔ آپ کے ذہن میں ایک دو سوال آئیں گے، میں پوری بحث تو نہیں کرتا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ضابطہ بیان کرتے ہیں لیکن عمل ان حدیث پہ کرتے ہیں جو پھر بھی منسوخ ہے، تو اگر ان کا ضابطہ امام نووی کا عمل بھی لو، میں کہتا ہوں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ تقلید کے اوپر مہر قائم کی ہے۔ امام نووی بتانے چاہتے ہیں اگرچہ قاعدے کے مطابق مجھے ان احادیث پہ عمل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے پھر بھی قاعدہ چھوڑ دیا ہے امام شافعی کی تقلید میں، امام شافعی کی تقلید میں، امام شافعی رحمۃ اللہ کی تقلید میں امام نووی ضابطے چھوڑ کر پھر وہی کھڑے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اگر اپنا مسئلہ بظاہر دلیل کے مطابق نظر آئے اور امام کا مسئلہ بظاہر دلیل کے خلاف نظر آئے، اپنے مسئلے کو چھوڑ کے امام کی تقلید کی جاتی ہے، امام سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ یہ بات جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس پر پھر الجھن اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں صرف ایک اشکال پیش کرتا ہوں۔ تقریر ترمذی میں، یہ ترمذی کے شروع میں تقریر ترمذی موجود ہے، تقریر ترمذی میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات درج ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ مسئلہ خیار بالبیع کو بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں پہلے خیار بالبیع کا مسئلہ تفصیلی بیان کیا، اپنا امام شافعی کے اختلاف بیان کیا، آخر میں فرماتے ہیں والحق ان الترجیح فی هذا المسألہ للصاحب الشافعی لیکن نحن مقلدون وجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ حق یہ ہے
اس مسئلے پہ راجح موقف امام شافعی کا ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، لہذا امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید کریں گے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرک، اسے کہتے ہیں تقلید جامد۔ خود بابا جی اس بات کو مانتے ہیں کہ مسئلہ راجح امام شافعی کا ہے، لیکن قبول اس لیے نہیں کرتے کہ مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ تو دیکھو تقلید جامد ہے، حق کو چھوڑ دیا لیکن اپنے امام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور جب آپ کے ذہن میں جواب نہیں ہوگا تو عام طالب علم بھی، عام سطح کا مولوی پریشان ہوتا ہے کہ شاید ہمارے شیخ الہند سے غلطی ہوئی ہے۔ میں طلباء سے کہتا ہوں کہ ایک بات سمجھو، ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا، ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ باطل۔ حق بمقابلہ باطل ہو تو حق کا معنی جنت اور باطل کا معنی جہنم، اور جب حق بمقابلہ خطا ہو تو حق کا معنی اجران اور خطا کا معنی اجرن۔ رسول آ گیا ذہن میں؟ اگر حق بمقابلہ باطل ہو تو حق کا معنی جنت اور باطل کا معنی جہنم، اور اگر حق بمقابلہ خطا ہو تو حق کا معنی اجران اور خطا کا معنی اجرن۔ جس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، اگر حق بمقابلہ باطل ہو تو حق کا معنی جنت اور باطل کا معنی جہنم، اور حق بمقابلہ خطا ہو تو حق کا معنی بڑی جنت اور خطا کا معنی چھوٹی جنت۔ اجران کا معنی بڑی جنت اور اجرن کا معنی، توجہ رکھنا، جب حق اور باطل ٹکرائیں تو باطل کو چھوڑتے ہیں، حق کو لیتے ہیں، اور جب حق کے مقابلے میں خطا آ جائے تو ایک بڑی جنت ایک چھوٹی جنت۔ کبھی آدمی عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجر کو لے لیتا ہے، عقیدت کو چھوڑ کے بڑی جنت کی بجائے چھوٹی جنت لے لیتا ہے۔ آپ کہیں گے مثال کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں جائیں تو ایک نماز میں حرم مکہ پہ ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، اور مسجد نبی میں جائیں تو ایک نماز پہ بتاؤ کتنے ہزار کا؟ 50۔ ہم کہتے ہیں، غیر مقلد کہتا ہے نا 1,000 کا ملتا ہے، اس کا 50,000 والی حدیث ضعیف ہے اور ایک والی صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ہم نماز پڑھیں، ہمیں 50,000 والا اجر ملے اور تم نماز پڑھو تمہیں 1,000 والا مل جائے۔ اور جب اس پر ہم دعا کہتے ہیں پھر آمین کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، حرم مکہ میں پڑھے تو ایک نماز پہ 1,00,000 کا اجر، حرم مدینہ پڑھے تو ایک نماز پہ 50,000 کا اجر، تو 1,00,000 اجران ہے اور 50,000 اجرن ہے۔ اب پوچھو کہ جب یہاں کراچی سے گئے ہیں عبادت کے لیے تو پھر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مکہ مکرمہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے، مدینہ منورہ کیوں گئے ہو؟ مسجد نبی کیوں گئے ہو؟ پوری دنیا غیر مقلدین سمیت اجران کو چھوڑ دیتی ہے اور اجرن کو لے لیتی ہے اللہ کے نبی کی عقیدت میں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کعبہ تو ہے لیکن مکہ مکرمہ میں نبی موجود نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں کعبہ تو ہے پیغمبر کی مسجد موجود نہیں ہے، تو دنیا بھر کا مسلمان عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجرن لیتا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کے مقلد حضرت شیخ الہند عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجرن لے لے تو یہ اشکال کی بات نہیں، یہ تو دنیا بھر ایسے کیا کرتی ہے، یہ تو پوری دنیا ایسے کرتی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے حق کے مقابلے میں باطل کو نہیں دیا۔ شیخ الہند فرماتے ہیں اگر دلائل کی روشنی میں ترجیح مل بھی جائے ہم تب بھی اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے، اجران نہیں تو اجرن، لیکن ہے تو یہی بھی جنت، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حق کو چھوڑ کے باطل یہ جو جہنم ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے ایک بات عرض یہ کی ہے، غیر مقلدین کی حدیث کون سی ہے اور ہمارے یہاں کون سی ہے؟ تو منسوخ پہ عمل کریں یا ناسخ پہ؟ نہ ہم منسوخ شریعت اور نبی کے کلمہ پڑھ کے عیسائی بنتے ہیں، نہ منسوخ حدیث پہ عمل کر کے غیر مقلد ان کا ایجنٹ بنتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ غیر مقلدین انگریز کی پیداوار ہے۔ اس پر آپ میری صرف ایک کتاب نوٹ فرما لیں، فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، صرف ایک کتاب پوری غیر مقلدیت کو پڑھنے کے لیے، فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، اور انشاءاللہ ان قریب کتاب آ جائے گی فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، اس کے بعد آ رہی ہے فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، ایک ایک باطل کے خلاف پوری تاریخ ان کی آ رہی ہے۔ آپ حضرات اس میں دیکھیں گے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کے تحقیقی جائزے میں 10 ابواب ہیں، اور آخر میں 350 کتب کی فہرست ہے جو ہمارے اکابر نے غیر مقلدین کے رد میں لکھی ہے، یہ آپ کو بڑی آرام سے ملے گی۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، ہم نے اس میں سارے دلائل جمع کیے ہیں کہ غیر مقلدین کی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ بطور ثبوت پیش کرنا چاہیں تو پاکستان کے BA کے نصاب میں کتاب شامل ہے جس کا نام ہے تاریخ پاکستان، مارکیٹ میں ملتی ہے، کالج میں پڑھائی جاتی ہے۔ تاریخ پاکستان جو پنجاب سے چھپی ہے، اس کے صفحہ 195 پر یہ بات درج ہے
اہل حدیث اور مسلک وفاداری، یہ دیوبند کی کتاب نہیں ہے، پاکستان حکومت کے نصاب میں شامل ہے۔ اہل حدیث اور مسلک وفاداری صفحہ 194، اس میں لکھا ہے کہ غیر انگریز مجاہدین کو وہابی کہتا، اور اہل حدیثوں کے مولوی محمد حسین بٹالوی نے کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل جہاد، اس میں جہاد کے ختم ہونے کا فتویٰ دیا، 40 علماء کے 10 خط کرائے، اور پھر گورنر کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہمیں وہابی کی بجائے کوئی اور نام دو۔ تو اس وقت کے انگریز نے نام ان کو اہل حدیث الاٹ کیا تھا، انگریز نام الاٹ کیا۔ تو یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ان کی کتب میں بھی درج ہے اور پاکستان حکومت کی کتابوں میں بھی درج ہے۔ میرا ایک جگہ بیان تھا، تو بیان چونکہ تھانے کے قریب تھا، ایجنسیاں پھر تھانے کے قریب جلدی آتی ہیں، تو میں نے کہا میں وہ حوالہ دینے لگا ہوں، اگر جرم ہے تو پاکستان حکومت نے کیا ہے، ہمارے خلاف پرچہ کاٹنے کے بجائے کہ یونیورسٹی کے خلاف پرچہ کاٹو۔ یہ ہماری کتاب کا حوالہ نہیں، یہ تو پاکستان کے نصاب میں شامل کتاب کا حوالہ ہے۔ خیر، میں نے بڑے اختصار سے ایک بات عرض کی ہے کہ جن احادیث پہ ہم عمل کرتے ہیں وہ، اور جن پہ وہ عمل کرتے ہیں وہ اجمالی بحث ہے۔ باقی اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم طلباء سے کہتے ہیں کہ جن نے دورہ حدیث کیا ہے 1 سال خدمت کے لیے ہمیں دیں، تو آپ تفصیل دلائل پڑھیں، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول جرح تعدیل، اسماء الرجال، یہ سارے پڑھیں، خطابت سیکھیں اور سال بھر میں مناظرہ سیکھیں۔ اگر آپ کا وقت ہو تو کم از کم 1 سال کا ارادہ ضرور فرمائیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے ارادے کرواتے ہیں، 1 سال کا ارادہ کرو، اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں کہتا ہوں سرگودے آنے کا ارادہ کرو، انشاءاللہ خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ہم نے شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ شیطان کی کمر بھی توڑنی ہے، خناس کی کمر بھی توڑنی ہے۔ میں تو غیر مقلدین سے کہتا ہوں تو میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہارا نام قرآن سے تلاش کر لیا۔ تم اپنا نام حدیث سے بھی نہ تلاش کر سکے، ہم نے تمہارا نام قرآن سے پیش کر دیا۔ قرآن میں کیا ہے؟ خناس۔ یہ تو قرآن میں تمہارا نام درج ہے۔ اللہ میں بات سمجھ، تو آپ طلبہ جو دورہ حدیث ہے 1 سال کا ارادہ فرمائیں اور پھر پورے سال میں تفسیر نہ آپ دلائل پڑھیں۔ دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے کہ غیر مقلدین جو ہماری کتب پر اعتراضات کرتے ہیں، ایک ان کے جوابات وہ ہیں جو درسگاہ کے علمی ہیں، عوام نہیں سمجھتی، اور ایک جوابات کا طرز وہ ہے جو عامیانہ ہے، علمی بھی ہے لیکن عامیانہ طرز ہے جس کو عوام بڑی جلدی سمجھتی ہے۔ اس پر میں 2-3 عبارات پیش کر کے جو آپ کی 2-3 چیٹیں ہیں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبولیت عطا فرمائے، اللہ شرور و فساد سے محفوظ فرمائے۔ آپ توجہ فرمائیں، غیر مقلدین کے یہ عبارات پیش کرتے ہیں، مثلا ان میں ایک عبارت تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے۔ عبارت کیا ہے؟ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی یا نانی تھی، اور بہت بیمار ہو گئی، آخری عمر تھی، ذوق بہت تھا، حتیٰ کہ پیچس وہ ان کے پیچس لگے ہوئے تھے، پیشاب اور پخانہ نکل جاتا اور پتہ نہ چلتا۔ اب ان کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یا نانی بیماری کی وجہ سے نقاہت بہت تھی، پیچس پخانہ نکلتا اور پتہ نہ لگتا کہ جب ان کے پوتھڑے لیتے دھونے کے لیے تو اس سے خوشبو آیا کرتی، اس سے کیا آتی؟ خوشبو۔ اس پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو دیوبندی کس قدر جاہل اور کس قدر احمق ہے کہ یہ لوگ عورتوں کے پخانوں سے بھی خوشبو کے قائل ہیں، اپنے ولیوں کے پخانوں سے بھی خوشبو مانتے ہیں۔ اب یہ اعتراض کریں گے اور عام بندہ سمجھتا ہے کہ بہت وزنی اعتراض ہے، بہت بڑی ایسی بات کی ہے۔ علمی جواب تو بہت آسان ہے، پیشاب اور پخانے سے خوشبو آنا یہ خلاف عادت ہے، خلاف شرع نہیں ہے، خلاف عادت ہے، خلاف شرع۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز سے خوشبو آئی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الخصائص الکبریٰ للسیوطی میں حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی خود کہتی ہیں اذا دخلت حضور جب خلا میں داخل ہوئے کہ اذا دخلت الخلا فاذا خرجت دخلت اثرک، حضور آپ نکلے تو میں بیت الخلا میں چلی گئی، لیکن ام ایمن کہتی ہے میں نے جا کر دیکھا انی لا ارى شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک، وہاں بیت الخلا میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نبی پاک کے براز سے خوشبو آئی ہے، تو خوشبو آنا براز سے خلاف شریعت نہیں بلکہ خلاف عادت ہے۔ تو یہ کوئی سوال تو جواب تو مشکل نہیں تھا، لیکن آپ انہیں جواب یہ دیں کہ غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہوئے میاں غلام رسول گجرانوالہ کے تھے، تو انہوں نے 20 رکعت تراویح پہ کتاب لکھی ہے، 20 رکعت تراویح فارسی زبان میں، اس کا ترجمہ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد صفدر نور العمر قدح نے فرمایا ہے، یہ نابی کے نام پہ، یہ نابی
اور مسئلہ تراویح فارسی میں تھی، یہ نابی اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے حضرت بہت بیمار ہو گئے اور ایک شخص کی بہت خدمت کرتا تھا، تو جب خدمت کرنے والے خادم نے فرمایا کہ دیکھو تم میرا پخانہ ہاتھوں سے اٹھاتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے شاگرد تمہارا پخانہ دانتوں سے اٹھائیں گے، تمہارے شاگرد تمہارا پخانہ دانتوں سے۔ ہم نے کہا پخانے سے خوشبو آنا یہ خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن پخانہ دانتوں سے اٹھانا یہ تو خلاف شریعت ہے نا، نہیں سمجھے؟ پخانے سے خوشبو کا آنا خلاف شریعت نہیں، خلاف عادت ہے، اور پخانہ دانتوں سے اٹھانا یہ خلاف شریعت بھی ہے، خلاف عادت بھی ہے۔ تو تمہارے مولوی خلاف شریعت بات کریں اس پر گلا نہیں ہے، ہمارے حضرات خلاف عادت بات کریں اس پہ کیا گلا ہے؟ تو اس عبارت کا جواب دو، ہم اس عبارت کا جواب دیں گے۔ کوئی کام غیر مقلدین کی ذمہ بھی لگاؤ، آپ سارے کام اپنے ذمہ لگا لیتے ہو، اس لیے جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غیر مقلدین کی ذمہ لگاؤ کچھ کام تاکہ وہ بھی کریں۔ غیر مقلد اعتراض کریں گے ہمارا بیشتی زیور ہے، بیشتی زیور میں ایک عبارت موجود ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جدہ میں گیا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی غیر مقلد کہتے ہیں کہ بیشتی زیور میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت چیک کرانے کے لیے اسپتال میں جائے اور دوسری عورت اس کو چیک کرے اور انگلی داخل کرے اور نکال لے، اگر اس پہ تری لگ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر تری نہ لگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھو کتنا یہ بیشتی زیور ہے یا سیکسی زیور ہے، کتنی گندی قسم کی کتاب موجود ہے۔ اس کا اصل جواب تو بہت آسان تھا، بھئی عورت کا عذر تھا اور عورت کو عذر پیش آتے ہیں، لیکن تفصیلی جواب دینے کی بجائے وہ جواب تو غیر مقلدین کے مزاج اور طبیعت کے موافق ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہاں جدہ میں 3 فٹ لمبا اور تھوڑا 2 انچ موٹا ڈنڈا مل جاتا ہے؟ میں نے کہا مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کلینک میں رکھ لو گے؟ اس نے کہا جی رکھ لوں گا۔ میں نے کہا اچھا اس کو بھی رکھو اور یہ ہدیت المہدی کی عبارت بھی رکھو۔ ہدیت المہدی میں نواب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں من اخرج خشبۃ فی دبر اخرج فلم یفطر، من اخرج خشبۃ فی دبرہ فاخرج فلم یفطر، جو بندہ ایک ڈنڈا لے لکڑی لے اور اس کو اپنے بڑے پخانے کی جگہ میں داخل کرے اور پھر نکالے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا اس غیر مقلد سے کہو انگلی کیسے جاتی ہے ہم بتا دیں گے اور یہ ڈنڈا کیسے جاتا ہے تم بتا دو۔ یہ ڈنڈا لو اور اس میں ہمارے کلینک میں پردام کرتے ذرا اس کو چیک کرو، اب دیکھنا کیسے دماغ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک حوالہ آپ یاد رکھ لیں، میں ایک مرتبہ حیدرآباد ہے، میں نے حوالہ دیا تو کچھ دن کے بعد مجھے سندھ کے طالب علم کا فون آیا، کہتے ہیں سائی ہم ڈنڈا لے کر گھومتے ہیں، کوئی چیک کرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا جب آپ ڈنڈا لے کر گھومیں گے کبھی غیر مقلد قریب نہیں آئے گا۔ اس سے کہو بھی دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہم ڈنڈا چیک کرنا چاہتے ہیں، کیسے آتا ہے ذرا چیک کراؤ۔ کبھی تمہاری مسجد میں آنے کا نام بھی نہیں لے گا، تمہارے حلقے کے قریب بھی نہیں آئے گا، لیکن ہم سارے سوال اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اس لیے جواب نہیں بن پاتا۔ غیر مقلدین کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے، قرآن کہتے ہیں مدت رضاعت 2 سال ہے۔ میں تفصیلی مسئلے میں نہیں جا رہا، آپ نے پڑھ لیا تفسیر کے اندر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، امام صاحب کا قول مرجوح ہے، اس پر فتویٰ نہیں، وہ تفصیلی بحثیں چھوڑیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا غیر مقلد کہے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2.5 سال مدت رضاعت ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اسے کہنا بھی اگر تمہاری بات کو مان لیں امام صاحب 2.5 سال کہتے ہیں تو کچھ تمہارے مولوی نے بھی لکھا ہوگا نا، انہوں نے وہ کیا؟ آپ دیکھیں غیر مقلدین نے کیا لکھا ہے۔ غیر مقلد لکھتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظْرِ۔ ذات تھوڑی سی لمبے کریں نا غیر مقلدین کی داڑھی کے مطابق، ایک ہے ذات ہماری داڑھی کے، غیر مقلدین کی داڑھی کے مطابق، نہیں سمجھے؟ مسئلہ کیا لکھا ہے؟ وہ کنز الحقائق میں مسئلہ ہے وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ، بڑے آدمی کو دودھ پلانا جائز ہے اگرچہ وہ داڑھی والا ہو، اگرچہ وہ ذا لحیۃ، ذا لحیۃ تو ہم ہوئے نا اور ذا لحیۃ غیر مقلد ہوا، آپ اس کے مطابق عربی عبارت پڑھیں نا وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظْرِ، کہتے ہیں اگر کسی لڑکی کو دیکھنے کو دل کرتا ہے اس کو دودھ پی لو، اس کا دودھ پیو پھر دیکھ لو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، چہرہ دیکھنا جائز نہیں تھا، اس کا سینہ کھول کے دیکھ لو، پھر اس کا چہرہ دیکھنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اب یہ حوالہ آپ لے لو اور غیر مقلد مولوی کے پاس جاؤ، اسے کو بھی آپ کی اہلیہ ہے میرا دیکھنے کو دل کرتا ہے، اس کے لیے میں آپ کی بیوی کا دودھ پینا چاہتا ہوں، آپ کو مولوی صاحب نے لکھا ہے۔ تھوڑی سی ہمت تو کرو نا، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں غیر مقلد مولوی تمہارے محلے میں تقریر بھی کرتا ہے، یعنی چھوڑ دے گا تقریر کے لیے آئیں تو آپ یہ حوالہ اس کے خطیب کو پیش کر دیں، آپ دیکھنا اس کا دماغ کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ جب تک آپ نے یہ علاج نہیں کرنا اس وقت غیر مقلدین نے باز نہیں آنا۔
اب جن کو کبھی واسطہ نہیں پڑتا ان بزرگوں کو ہماری بات پر گلا ہوتا ہے، وہ غلط بات ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اس لیے پہلے آپ سے کہا جواب وہ دو جو غیر مقلدین کے مزاج کے موافق اور طبیعت کے موافق ہے، پھر انشاءاللہ ان کا دماغ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ إِرْضَاءُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لَحِيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ، مثلا لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ، کہ جب نظر بازی کا چسکا ہو، کسی کو دیکھنا ہو، اس کے بعد آپ اس کا دودھ تھوڑا سا پی رہے ہیں، پھر اس کو دیکھتے رہیں، اب حلال حرام تھی اب حلال ہو جائے گی، آپ اس نسخے پہ عمل کرو گے؟ خود نہیں، غیر مقلدین کے جا کے انہیں کو بھی کتاب میں حوالہ موجود ہے، ہمیں شفقت فرمائے ذرا۔ غیر مقلد دوبارہ وہ پتہ کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ بھی تم تو حکیم محمد ثانوی کو نہیں مانتے تھے، اس کے خلاف تم نے کتاب لکھی ہے، تو کوئی کتاب اس کے خلاف بھی لکھ دو، ان کے خلاف سیڈیاں بناتے ہو، کوئی بیان ان کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دو۔ علماء دیوبند کو تم نہیں مانتے، تم ان کو بھی نہیں مانتے، کوئی ان کے خلاف بھی بیان ریکارڈ کرا دو نا، کبھی اس کے خلاف تیار نہیں ہوں گے۔ اور پھر غیر مقلدین کے علماء نے وحید الزمان وغیرہ کو اپنے محدثین کی فہرست میں لکھا ہے، باقاعدہ ابھی کتابیں موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے محدث ان کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کے حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا ایک اور عبارت سنیں، میں سیالکوٹ جلسے میں گیا تو غیر مقلدین نے چٹ دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے جلسوں میں غیر مقلدین اب چٹے نہیں دیتے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، چٹیں آنی بند ہو گئی ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ غیر مقلد نے چٹ دی، انہوں نے کہا جی فقہ حنفیہ میں لکھا ہے تمہارے امام کا مسلک ہے کہ امام ایسے بندے کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ اب اس کے آپ لمبے علمی جواب دینے شروع کریں، علمی جواب چھوڑیں، اس کے مزاج کے موافق جواب دیں۔ میں نے اسے کہا بھائی ہمارے فقہ میں لکھا ہے، اصل وجہ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے اور صاحب کشف تھے، امام صاحب کو کشف ہوا کہ 1300 سال بعد ایک فطرہ پیدا ہوگا جو خوبصورت لڑکیاں دیکھے بندے کا مسلک بدل دیں گے، تو امام صاحب نے فرمایا کہ مولوی صاحب کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ لڑکی دیکھ کر اہل حدیث نہ ہو، اس لیے یہ مسئلہ بنایا۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میں بتاتا ہوں تم نے کن کن لڑکیاں دیکھ کر اہل حدیث کی ہے۔ آج کل ایک اسٹیج کے اوپر ناشتہ کودتا ہے عتیق الرحمان شاہ، اس اسٹیج پہ لکھا ہوتا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کا نواسہ ہے کہ جو غیر مقلد ہو گیا، علامہ انور شاہ کشمیری کا نواسہ ہے جو غیر مقلد ہو گیا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کئی جگہ ہمیں چٹیں آتی ہیں، میں نے کہا پہلا تم نے جھوٹ لکھا ہے، یہ علامہ کشمیری کا نواسہ بھی نہیں، پوتا بھی بالکل جھوٹ لکھا ہے۔ اور دوسرا پھر میں غیر مقلدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ جس دلیل کو دیکھ کے عتیق الرحمان شاہ اہل حدیث ہوا ہے وہ دلیل اشتہار پہ لکھ دیا کرو، ممکن ہے اور بہت سے لڑکے بھی اہل حدیث ہو جائیں۔ اگر وہ آپ نے دلیل دیکھنی ہو تو آج کل راولپنڈی ٹیکسلا میں اس کی رہائش ہے، جا کر دیکھ لو، پہلے ایک بیوی تھی اب 2 بیویاں ہیں، پہلے ایک تھی اور اب بیوی تھی یا اہل حدیث ہو گیا۔ تو میں نے کہا تم لکھ دیا کرو کہ سید عتیق الرحمان شاہ خوبصورت لڑکی دیکھ کر اہل حدیث ہوا ہے، یہ دلیل لکھ دیا کرو تاکہ اور بھی کئی لڑکے دلیل مانگنے کے لیے تمہارے پاس پہنچ جائیں۔ دلیل اچھی ہو تو لوگ قبول کرتے ہیں نا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا اس قسم کی جو عبارات آئیں ان کا وہ جواب دو جو ان کی طبیعت کے موافق ہے، انشاءاللہ ان کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رد فتن پہ غیر مقلدین کے خلاف خصوصاً اللہ مجھے اور آپ کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کام اس انداز میں کریں اپنے مشائخ سے ذرہ بر بھی نہ ہٹے، مشائخ کے ساتھ رہ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا، کام کرتے ہوئے خود غیر مقلد نہ بن جائے۔ ہمارا جب آدمی فطر کے خلاف کام کرنا شروع کرتے ہیں آدھے غیر مقلد خود بن جاتے ہیں۔ اپنے اکابر کی تحقیقات کو رد نہ کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کام میں اللہ برکت عطا فرمائے گی۔ اقدس علی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں جب باہر سفر پہ تھا حضرت کو ملا تھا تو اس وقت فرمایا کہ واپس تشریف لاؤ، کراچی آؤ تو ہمارے پاس بھی آؤ۔ میں نے حضرت سے گزارش کی یقین کریں، میں طلبہ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا ایک بیان سن کر بغیر کسی تعارف کے جس آدمی نے کھل کر میری تائید کی ہے حضرت مولانا مفتی ظفر علی صاحب دامت برکاتہم، میرا کوئی تعلق نہیں، شناسائی نہیں، اسلام دعا نہیں، بس اسٹیج پر ایک بیان سنا اور اسی وقت کھل کے تائید فرما دی۔ میں نے حضرت سے کہا بس آپ تائید فرماتے رہیں، یہی آپ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اعلی علم کی تائید کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند بحمدللہ میری کھل کے تائید فرماتے ہیں، جو دیوبند کے نام پر دیوبندی بن کے جیتا ہو اس کی تائید کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن جو علماء دیوبند ہے حقیقتاً ان کی تائید کی ہمیں ضرورت بھی ہے اور وہ تائید فرماتے بھی ہیں۔ بعد اسلام مسلم گزارش ہے امام کی تقریر میں صحیح موقف چھوڑنا چاہیے، حالانکہ مولانا ابو الحسن ندوی نے تاریخ دعوت عظیمت جلد 2 میں ابن تیمیہ کے متعلق لکھا ہے کہ تقریر کی روشنی میں صحیح موقف نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابن تیمیہ کی روشنی میں لکھا ہے نا، تو ابن تیمیہ تو خود غیر مقلد تھے، ان کی روشنی میں کیا بات چلے گی؟ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے،
وہ اپنے علم کی وجہ سے بہت سے مسائل میں کھل کر اختلاف مجتہدین سے کرتے تھے. ابن تیمیہ کے سطح کی ہو جائے تو پھر آپ بھی اختلاف کر لیا کریں. تو جب تک ابن تیمیہ کی سطح پر آپ کا علم نہیں جاتا تو پھر آپ اپنی رائے کو چھوڑ کر امام کی بات قبول فرماتے رہیں. اگر جلسہ استراحت پر کوئی حدیث یا دلیل ہو تو مہربانی واضح فرما دیں. جلسہ استراحت تو ہمارا موقف نہیں ہے. ہم سے پوچھیں جلسہ استراحت پر کوئی نہ دلیل ہو تو پیش ہو, جلسہ استراحت کے خلاف دلیل ہو تو پیش کریں. میں جلسہ استراحت پر دلیل دوں گا یا جلسہ استراحت کے خلاف دلیل دوں گا؟ جن کا موقف جلسہ استراحت کا ہے وہ دلیل دیں گے نا. ہمارا جلسہ استراحت کا موقف جو دلیل کیوں پیش کریں گے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جلسہ استراحت کے رد میں. صحیح بخاری میں اس میں لکھا ہے صحابی فرماتے ہیں ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا جلسہ استراحت نہیں فرماتے اور اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے. اس کے لیے آپ غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں مولانا خورشید انوار صاحب کتاب دیکھیں. اس میں سارے مسائل درج ہیں جو بخاری شریف میں ہیں اور غیر مقلدین ان پر عمل نہیں کرتے. ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جلسہ استراحت نہ کرنا بخاری میں ہے اور غیر مقلد اس کے خلاف جلسہ استراحت کرتے ہیں. آپ کی تصانیف کون سی ہے نام بتائیں. ہماری تصانیف تو کئی ہیں. میں نے گزارش کی ہے کہ غیر مقلدیت کو پڑھنے کے لیے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ یہ ایک کتاب موجود ہے, آپ کو مل جائے گی. آپ بھی چاہیں گے تو ہماری گاڑی میں ان کے پاس موجود ہوگی, آپ ساتھی سے لے لیں. لیکن میں تو بہت محدود سے نسخے ساتھ رکھتا ہوں ہدایہ وغیرہ علماء کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. آپ کو چاہیے تو آپ ان سے فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. ویسے ہمارا قافلہ حق سماعی رسالہ نکلتا ہے اور ہم نے پوسٹر تیار کیے ہیں. آپ وہ پوسٹر چاہیں تو منگوائیں اور ایک ایک مسئلے پہ کچھ دلائل, آمین آہستہ کہنے کے دلائل, ترک رفع دین کے دلائل, قرات نہ کرنے کے دلائل, 20 رکعت تراویح کے دلائل, تقلید کے دلائل, 3 طلاق کے دلائل, ایک ایک مسئلے پہ ہم نے بہت آسان کی ہے. بحمد اللہ تعالیٰ ان پوسٹروں کا فارسی میں ترجمہ ایران میں شروع ہو گیا ہے اور شوال سے انشاءاللہ انگلینڈ میں اس کا ترجمہ اللہ پاک نے چاہا تو انگریزی میں شروع ہو جائے گا. ابھی حرم میں مجھے علماء انگلینڈ کا انگلش میں ترجمہ کریں گے اور عید کے بعد روسی زبان میں مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب جنگ والے انہوں نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ میں روسی زبان میں کروں گا. تو کئی زبانوں کو یک وقت کام جاری ہے. ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں, اللہ بغیر اسباب اور وسائل کے کام فرماتے ہیں. یہ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند جو کتاب ہے یہ سب سے پہلے جدہ میں چھپی ہے, اس کے بعد دارالعلوم دیوبند سے مولانا معیز الدین نے 2000 کی تعداد میں چھاپی ہے. اور ابھی مجھے دیوبند ساتھی نے بتایا, میں ہندوستان میں بزرگ ہیں حاجی شکیل صاحب, انہوں نے 4500 یہی کتاب اپنے خطے سے چھپا کر دارالعلوم دیوبند میں چھٹیوں پر تقسیم کی. یہی کتاب فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا غیر مقلد ہے؟ یہ نیم غیر مقلد ہے, نیم غیر مقلد ذاکر نائک. جب یہ تقابل دیان پر گفتگو کرے تو آپ بھی شک سن لیں, لیکن جب مفتی بال کے فتوے دے تو پھر ذاکر نائک کی بات پر قطعاً اعتماد نہ کریں. کیا احناف کے حدیث پر کچھ کام کیا ہے؟ احناف کی حدیث پر تو بہت کام ہوا ہے, تھوڑا کام تو نہیں ہے. ہمارے دور کا سب سے بڑا کام علامہ ظفر احمد عثمانی کا موجود ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ احناف کے مسائل پر قرآن نہیں ہے. احکام القرآن تھانوی کئی جلدوں میں چھپ کے آ چکی ہے. لوگوں کا اعتراض یہ ہے احناف کے مسائل پر احادیث نہیں ہے. علاوہ 21 جلدوں میں چھپ کے آ چکی ہے جن میں احناف کے مسائل پر کام ہوا ہے. اکثر محدثین شافعی عملی مال کے جبکہ حنفی زیادہ نہیں, کیونکہ بحوالہ خیال اصول میں سیاسی تک مصنفین کا نام ہے, وہ سب علوی شواہی وغیرہ. محدثین عموماً ظاہر کو دیکھتے ہیں اور فقہا ظاہر کے ساتھ باطن کو دیکھتے ہیں. اصحاب ظواہر ظاہر کی طرف جائیں گے اور جو اہل باطن فقہا ہے وہ فقہ کی طرف جائیں گے. 20 رکعت تراویح پر اگر کوئی حدیث مبارک ہو تو مہربانی فرما کر آگاہ فرما دے. 20 رکعت تراویح پر مرفوع حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے, تاریخ جرجان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث 20 رکعت تراویح کی موجود ہے. حدیث کرتاس پر کچھ روشنی ڈالیں. اوپر بھی گزارش ہے, علامہ شبلی فاروق میں جو حدیث کرتاس پر بحث کی ہے وہ کافی شافی درست ہے. مہربان روشنی ڈالیں, آپ ممنون و مشکور ہوں گا. اصل میں تو آپ حضرات کو چاہیے کہ جس موضوع پر بیان ہو اس موضوع پر چٹے عنایت فرمایا کریں تو بہت آسان رہتی ہے. اب میں نے بیان بہت کم کیا ہے کہ وقت تھوڑا ہے, آپ چٹے موضوع بدل کر دیں گے تو وقت اور کم ہو جائے گا نا. حدیث کرتاس کا خلاصہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کاغذ لا کر دے دو تاکہ میں تمہارے حق میں کچھ لکھ کر دے دوں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں قرآن کریم کافی ہے, حضور آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر اہل تشیع کا اعتراض یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے منع کیا, ان کو خدشہ تھا اہل بیت کے حق میں حضور لکھ دیں گے. حالانکہ منع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, نبی پاک نے امی عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تم کتاب لے کر آؤ تاکہ میں تمہارے باپ اور تمہارے بھائی کے حق میں کچھ لکھ دوں. تو اس پر
بھی ان کو کتاب پیش رہے گی یا تو صراحتاً موجود تھا ابو بکر کے حق میں لکھ کر دے دو. اس حدیث کی روشنی میں تو ہم یہ سمجھیں گے حضور صدیق اکبر کے حق میں لکھنا چاہتے ہیں یا اہل بیت کے حق میں لکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی کتاب بتا دے جس کو ہم پڑھ کر غیر مقلدین کو لاجواب کر سکے. میں نے کہا ایک ایسی کتاب جس کو پڑھ کے سارے مسائل آ جائیں، ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. غیر مقلدین کو پڑھنے کے لیے فرقہ اہل حدیث لے لیں اور غیر مقلدین کے خلاف اپنا موقع پڑھنے کے لیے مجموعہ مقالات مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے 4 جلدوں میں ہے. تجلیات صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی 8 جلدوں میں ہے. یہ 2 کتابیں رکھ لیں. اور دوسری میں نے آپ سے گزارش کی ہے بعض کتابیں غیر مقلدین کو پڑھنے کے لیے اور بعض کتابیں اپنے دلائل کو ان کے خلاف پڑھنے کے لیے. فرقہ اہل حدیث پڑھیں گے تو غیر مقلدیت سامنے آئے گی، یہ 2 کتابیں رکھیں گے تو اپنے مسلک پر دلائل سامنے آئے. غیر مقلدین میں سے ایک طبقہ کہتا ہے سب مشرکین، دیوبندی بریلوی تبلیغ جماعت اسلامی اسی طرح بہت نام لیتے ہیں، قرآنی آیت حدیث بیان جو کہ ان کی بات مان کر ہو جاتے ہیں. مقبول جواب دیجیے. اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ مقبول سوال کا مقبول جواب ہوتا ہے نا، تو سوال غیر مقبول ہو تو جواب اس کا کیا مقبول ہوگا؟ کہتے ہیں غیر مقلد کہتے ہیں سب مشرک. اس کا میں جواب تو یہ دوں گا ہم سارے ہم مسلمان ہیں. میں اپنا دفاع تو کرتا ہوں، بریلویوں کا دفاع تو میں نہیں کر سکتا. ان میں سے بعض مشرکین بعض اہل بدعت ہیں تو ان کا دفاع میں کیسے کروں گا؟ جو بند کا ہم دفاع کریں گے. یہ مسلمان بھی ہیں، اہل سنت والجماعت بھی. کوئی خاص اعتراض کرے نا آدمی اس کا جواب دے لیتا ہے. پوری بریلویت کو بیان کرنا تو 2 منٹ میں بڑا مشکل ہوتا ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو کلمے آپ نے بتائے اگر ان کا کوئی حوالہ ہو تو برائے کرم جواب عطا فرما دے. انبیاء علیہ السلام کی جو قصص کی کتابیں ہیں ان میں آپ دیکھیں جہاں نبی کا تذکرہ ہو نبی کے کلمے کا تذکرہ بھی ہو. اللہ ہم سب کو رد فرقے باطلہ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے ساتھ رہ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما. اے اللہ طلباء تمام کو ہمیں علم نافع عمل صالح رزق واسع طیب عطا فرما. حضرت مولانا شیخ الحدیث سر ولی صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم نے اپنے اکابر علماء دیوبند کے ساتھ وابستہ رہ کر اہل حق کے ساتھ رہ کر ہمیں باطل کے خلاف کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.